बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सोनिया नाज और आप मौजूद हैं इस वक्त मेरे ऐसे न्यूज़ चैनल पर। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा ये चैनल बनाने का सिर्फ़ एक ही मकसद था, कब्र ज़हरा की तामीर। नाज़रीन, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक की हालत देखिए। इतनी तकलीफ़ होती है मुझे, इतना दुख होता है कि ये सब क्या हो रहा है। नाज़रीन, मैंने कई बार मुसलमानों से, बल्कि हर कौम से ये फरियाद करी है कि आप लोग, बल्कि मीडिया से भी मैंने कहा कि इतनी आप लोग कवरेज करते हो, हर तरह की आवाज़ उठाते हो, बहुत सारी NGOs हैं बाहर के लोग हैं, सभी हैं, मैं सभी से ये बार बार गुजारिश करती हूँ कि आप कब्र ज़हरा की तामीर के लिए आवाज़ उठाएँ। नाज़रीन, आपने वहाँ पर कब्र ज़हरा पर जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हमारी आका सादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। हम ख़वातीन औरतों की जन्नत की सरदार हैं। आपसे ये गुजारिश है कि आप कब्र ज़हरा की तामीर के लिए आवाज़ उठाएं, वरना यकीन करें, मैं सच कहती हूँ कि वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन इस बात को लेकर अजाब ऐसा नाजिल होएगा और फिर उसी दिन आप लोग होंगे और वो बात याद आएगी कि मैं आप लोगों को बार बार ये बात याद कराती थी कि कब्र ज़हरा की तामीर के लिए आवाज़ उठाएं। सिर्फ बीबी पाक हमारे जो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक की हालत नहीं है जहाँ पे सिर्फ खालिद स्याह पत्थर रखे हुए हैं, बल्कि वहाँ के घराने की ख़वातीन जो हैं उनकी कब्र की यही हालत है, जिनकी मज़ारों को मसमार कर कर वहाँ पर काले पत्थर रखे हुए हैं। वो दिल हिला देने वाला एक इमेज है वहाँ पर, अगर आप जाकर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्यों बार बार इस चीज़ को हाईलाइट करती हूँ कि आप कब्र ज़हरा की तामीर करें। अच्छा नाज़रीन, आजकल हिजाब को लेकर बहुत सारे मैं देख रही हूँ कि माशरे में हिजाब को लेकर बार बार आवाज़ उठ रही है कि हिजाब करें, और हिजाब कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बड़ी अच्छी बात है, हिजाब के लिए आवाज़ उठाई, बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले हमारी चादरें बचाने वाले हमारे मौला गाजी अब्बास अलमदार की याद दिलवाती है कि उन्होंने जिस तरह अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर कर, अपनी जानें कुर्बान कर कर हम मुसलमानों की चादरें, बल्कि हम तमाम को दुनिया की ख़वातीन की चादरों की हिफाजत फरमाई। तो नाज़रीन, आज अगर दोबारा से यही चीज़ ज़िंदा है कि चादरें सरों पर रखें, तो मैं तो इस वक्त के हालात, इस दौर से बड़ी खुश हूँ कि जी आप सब आवाज़ उठा रहे हैं चादर के लिए। अब जब बात आती है चादर के लिए, जिस बात आती है चादर के लिए, तो नाज़रीन सबसे पहले मेरी एक गुजारिश है कि कब्र ज़हरा के मज़ार तो है ही नहीं, और जो कब्र है उसके ऊपर एक चादर ही नहीं। उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ, अपनी आल औलाद सब इस चादर के लिए कुर्बान कर दिए और हमारी सरों को ढांपा है। आज उस वालदा की कब्र के ऊपर चादर नहीं है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत अफसोस के साथ मैं ये बात बार बार कहती हूँ कि कल को जिस वक्त आप लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होंगे और जिस वक्त उनके सामने जाएंगे, तो मैं ये पूछती हूँ कि किस मुंह से आप सब लोग ये सामना करोगे? क्या आप लोगों के पास ताकत नहीं थी, या आप ख़ुद को अकेला समझते थे, या ख़ुद अकेले थे, एक थे, तन्हा थे, इसलिए आवाज़ नहीं उठाते थे? माना कि एक ही आवाज़ है, मेरी भी तो एक है, चलें दो हो जाएंगी, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, और यूँ एक इकट्ठी आवाज़ हो जाएगी। मेरा एक अहम पैगाम नाज़रीन वो ये है आप लोगों के लिए, ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए, कि मैं बार बार कहती हूँ कि आप प्लीज़ अपने आप को, ख़ास तौर पे वो मुसलमान जो ख़ुद को मुसलमान कहते हैं और कब्र ज़हरा की तामीर के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, ऐसे मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि वो ख़ुद को मुसलमान ना कहें, इसलिए कि जो कब्र ज़हरा की तामीर के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, मेरी नज़र में वो मुसलमान नहीं हो सकते। क्योंकि मेरे मुसलमान जो हैं उनका इतना जज्बा है, इतनी ताकतें हैं कि शायद ही कोई सोच सकता है इस चीज़ को लेकर। तो नाज़रीन, मैं बार बार आपसे एक ही इल्तिजा करती हूँ कि कब्र ज़हरा की तामीर के लिए सब एक हो जाए और एक आवाज़ उठाएँ, ताकि उनको ये पता चल जाए कि सऊदी हुकूमत को कि अब कोई भी मुसलमान इस चीज़ को लेकर खामोश नहीं रहेगा। और सऊदी हुकूमत के ज़ाहिरी बात उन्हीं के पास आती है कि उन्होंने कब्र ज़हरा की तामीर के लिए क्यों नहीं कर रहे। तो नाज़रीन, सऊदी हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि वो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक की तामीर करें। आपने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम उनकी रोज़ा मुबारक के लिए जाते हैं, वहाँ हम लोग हज के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं,
تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی روشنیوں کا شہر ہے، بلکہ اتنا سکون آتا ہے کہ میں ابھی گئی تو نہیں لیکن سننے میں آتا ہے کہ اتنا وہاں پہ اتنا پرسکون، اور اتنی وہاں پہ لائٹیں، اتنی لائٹس ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیں جنت کا ہی نظارہ مل گیا ہے دنیا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی میں بات کر رہی ہوں، اور وہاں پر ایک آپ کو اندھیرا دکھائی دے گا، ایک اندھیر نگری، وہ ان کی بیٹی کی ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے، جہاں آپ کو اتنا اندھیرا دکھائی دے گا کہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آج کے اتنے پڑھے لکھے دور کے اندر بیٹی کے ساتھ اتنا فرق کیوں کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کی بیٹی ہیں، ان کی لگتے جگر ہیں، ان کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور جس نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اذیت دی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی۔ اب جو میرے نبی سے محبت کرتے ہیں، ناظرین میں یہ پوچھتی ہوں کہ ان کو کیا بی بی پاک سے محبت نہیں ہے؟ اور اگر محبت ہے تو یہ کیسی کی محبت ہے کہ ان کے لیے ایک لائٹ نہیں، ایک روشنی نہیں، ایک چادر نہیں، ایک دیا نہیں۔ تو میں ایک اور پیغام میں یہ بھی کہہ چکی ہوں، بلکہ پھر سے کہتی ہوں کہ ہم لوگوں سے جو کہ یہ باتیں کرتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، بولتے ہیں، ان سے زیادہ گونگے بہتر ہیں جو بیچارے بات نہیں کر سکتے۔ ہمارا یہ بولنا کس کام کا جب ہم قبر زہرا کی تعمیر کے لیے بات ہی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے سے زیادہ اندھے بہتر ہیں جو جن کو دکھائی نہیں دیتا ہے، ہمیں تو سب دکھائی۔ مجھے نہ یہ بار بار بتایا کریں، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جی کوئی معاہدہ ہوا تھا، روس کا ہوا تھا یا فلاں کا ہوا تھا، مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ مجھے اتنا پتہ ہے کہ میری بی بی پاک کی قبر مبارک کی جو حالت ہے، جس طرح سے بے حرمتی ہوئی ہے، ان کی قبر مبارک کی بے حرمتی اور کرنا، قرآن کی بے حرمتی کرنا ایک برابر ہے۔ میں یہ پوچھتی ہوں، بے حرمتی کا، اتنی بڑی بے حرمتی کا سعودیہ کے ملک میں جو یہ ہو رہی ہے، تو آپ لوگ سعودی والوں سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ان سے پوچھیں کہ وجہ کیا ہے، کیا ان کے اوپر کوئی پریشر ہے؟ وہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اتنی بڑی بے حرمتی جو ہو رہی ہے اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے ہیں، اس کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ اگر کسی کے پاس پیسوں کی کمی ہے تو بھی بتائیں، اگر ان کو اجازت کی چاہیے تو وہ بھی بتائیں کہ کس نے اجازت دینی ہے اور وہ کیوں نہیں ان کو صحیح کر رہے ہیں، اور انہوں نے ان روزوں کو مسمار کر کے کیوں رکھا ہوا ہے۔ بی بی آمنہ کی قبر مبارک کے اوپر کالے پتھر رکھے ہوئے ہیں، اور پٹی کا ایک نشان ہے ان پتھروں کے اوپر جو ہمیں یاد دلواتا ہے، آج بھی وہ وہاں پر قائم ہے بی بی آمنہ کی قبر مبارک کے اوپر۔ تو ناظرین، میری شہزادی ام البنین مولا غازی کی والدہ، مولا حسین کی والدہ، مولا علی کی زوجہ، ان کی قبر مبارک کی آپ حالت دیکھیں تو بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ شیر جیسے بیٹے ہیں ان کے، شیر جیسے، اور ان کی والدوں کی قبریں، اور یہ یقین کریں یہ واقعی ایک غضب کی بات ہے، اتنا بڑا یہ غضب ہے اس دنیا کے اوپر۔ میں کہتی ہوں جو زلزلے آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، صرف اسی وجہ سے ہے۔ اگر ہم مسلمان قوم آواز نہیں اٹھاتے ہیں، اگر ہم ہر وقت مصیبتوں میں گھرے رہتے ہیں، اکثر دیکھا گیا کہ یہاں پہ کبھی یہ مصیبت، کبھی وہ پرابلم، کبھی پیسوں کا پرابلم، کبھی غربت کا پرابلم، کبھی یہ ہو گیا، کبھی وہ حادثہ، یہ صرف انہی وجوہات کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ قرآن کی بے حرمتیاں ہو رہی ہیں۔ قرآن کی بے حرمتی جیسے قرآن کی بے حرمتی کے اگر آپ بی بی پاک کے اور نبوت کے گھرانے کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو مجھے تو حیرانگی ہے، پھر ایسی آواز کا کیا فائدہ؟ ہماری ان آوازوں کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں پیدا ہی کیوں کیا؟ ہم لوگ ماری کیوں نہیں گئے؟ ہماری کیا ضرورت تھی اس دنیا میں آنے کی؟ مولا جی ہم تو بار بار یہی دعا کرتے ہیں، اور میں آپ سب سے مومنین اور ناظرین، میں آپ سب سے یہی گزارش کرتی ہوں جو بھی میرے اس پیغام کو سن رہا ہے، اس کو پھیلائیں، لوگوں تک اس کو وائرل کریں۔ ان سے بہادر کوئی خاتون نہیں ہے، ان سے زیادہ کوئی بڑی شخصیت نہیں ہے، اور سب سے بڑی خاتون جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہی ہیں، اور سب سے پہلے ان کی قبر مبارک کے اوپر چادر ڈالیں، سب سے پہلے ان کی قبر مبارک کی تعمیر کریں، بی بی آمنہ کی قبر مبارک کی تعمیر کریں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو خوشی مل سکے۔ وہ ہماری ہر دعا کو قبول کرتے ہیں، ہر چیز ہمیں عطا کرتے ہیں، ہر چیز ہمارے دکھ میں وہ رہتے ہیں۔ اگر ہم لوگ یہ نہیں پہ آواز اٹھاتے تو ان کو اس چیزوں سے کوئی کنسرن نہیں، انہوں نے تو اپنی زندگیاں بھی قربان کر دی ہیں۔ تو لیکن اگر ہم اس کے لیے آواز اٹھاتے تو ذرا دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کتنی خوش ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو خوش کرنا تو ضرور آواز اٹھائیں۔ صرف دنیا کو خوش کرنا تو پھر دنیا کے لیے خاموش بیٹھے رہیں اور دنیا سے ڈرتے رہیں۔ اب ایک اور چیز بتاؤں، مصیبت میں، مشکل میں آپ نے مولا کو ہی پکارا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے۔
تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ تو آپ کو ہر چیز عطا کر رہے ہیں، وہ ہمارے سے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں. قبر زہرا بھی جب چاہیں گے وہ تعمیر کروا لیں گے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے بھی آپ لوگ خوش ہیں. اگر آپ ان کی بیٹی کو اس طرح سے مٹی کے ڈھیر پر چند پتھروں کے ساتھ رکھ کر خوش ہیں تو وہ تو اس میں بھی آپ لوگوں کی خوشی کو دیکھ رہے ہیں. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ کم سے کم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کے لیے ہی، کہ ان کی بیٹی ان کی لگتے جگر کے لیے آواز اٹھائیں اور اتنا ظلم نہ کریں کہ کل کو ہم اپنے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن بہرحال ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور قبر زہرا کی تعمیر کے لیے آواز اٹھائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے ہم ایک نئے پیغام کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ. اسی کے ساتھ سونیا ناز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.